پاکستان ڈس ایبل فاؤنڈیشن کے تحت معذوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے پریس کلب اسلام آباد میں ایک کنونشن منعقد کیا گیا۔ کنونشن کا مقصد مختلف مثالوں کے ذریعے حکومت اور سول سوسائٹی کو معذور افراد کی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے بھرپور زندگی سے روز شناس کرانا تھا، کیونکہ معذور خواتین بھی معاشرے کی تعمیر میں اپنا اہم کردار سمجھتی ہیں۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے والی معذور خواتین نے حق نیوز سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہبرا مرتضی، ماشاءاللہ یہ گریجویشن کر رہی ہیں، ہماری بیٹی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا ہرڈلز پیش آ رہی ہیں اپنے فیوچر کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ہبرا، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں جب آپ اسکول جاتی ہیں یا پڑھائی کرتی ہیں اس پہ؟ جب میں اسکول جاتی تھی، میں نے جنرل ایجوکیشن سے کیونکہ تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک میں نے اسپیشل اسکول سے کیا۔ جب میں جنرل ایجوکیشن میں تھی تو میں پارشلی بلائنڈ ہوں بیسکلی، تو اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں تھی، اسکول والوں کو اویئرنیس نہیں تھی، تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت سارے ہرڈلز سامنا کرنا، اور کہیں کہیں تو مجھے یہ بھی سننا پڑا کہ آپ جو ہے وہ مطلب ڈرامے کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، آپ کو کلاس روم میں ہی نظر نہیں آتا، اور باہر جا کے جو ہے وہ آپ کو سن لائٹ میں سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ فیس کی گئیں، لیکن جب آہستہ آہستہ مجھے اویئرنیس آئی تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اویئر کروں۔ تو یہ کہ مشکلات تو بہرحال آتی رہتی ہیں، لیکن فیس کرنا آ گیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عروج، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کر رہی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام عروج منصور ہے۔ میں پاکستان کی پہلی بلائنڈ ہوں جس نے فیلڈ ورک سبجیکٹ ہے سوشل ورک، اس میں ماسٹرز کیا۔ پہلی ویژولی امپیئرڈ ریسیپشنسٹ ہوں۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ میں سندھ پبلک سروس کمیشن سے کے ٹاپ اسکورر رہی، میرٹ پہ فرسٹ پوزیشن لی، اور دین کالج میں لیکچرر ہوئی، اور ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایسوسیٹ پروفیسر۔ اور میری 2 بچے ہیں، بیٹی نے او لیولز کمپلیٹ کیا ہے، بیٹا او لیولز کر رہے ہیں، اور متعدد این جی اوز سے لائک پی ڈی ایف سے بہت طویل وابستگی ہے، اور نابینا لوگوں کے لیے ایک رسم الخط ہے بریل، اس بریل کا ایک میگزین آیا تھا 40 سال بعد، میں نے اس کا اجرا کیا تھا، میں اس کی فرسٹ ایڈیٹر ہوں، دل بینا میگزین کا نام ہے۔ اور مختلف قسم کی موٹیویشنل اسپیکنگ، لوگوں کو سیلف گرومنگ سکھاتی ہوں، اور اپنے گھر کے تمام امور انجام دیتی ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظہ فرزانہ، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں، پاکستان کا فخر ہیں، یہ پہلی ڈس ایبل خاتون ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کہ الحمدللہ مجھے ہمیشہ ایسے کوآپریٹیو لوگ ملے، اور اس کے لیے لوگوں سے پہلے فیملی کے ممبرز جو ہوتے ہیں ان کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے۔ الحمدللہ میرے پیرنٹس نے، میرے بھائی بہنوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ اتنے صحیح سمت میں تعاون کیا، صرف تعاون نہیں کیا بلکہ صحیح سمت میں تعاون کیا، اور مجھے معاشرے کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ معاشرے نے بڑھ کر مجھے تھاما۔ اتنی بڑی ڈگری لینے کے لیے عام لوگوں کو بھی مشکل ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے ایسے ساتھی ملے کہ جو میرا گھر کراچی یونیورسٹی سے تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن مجھے روز کوئی لینے آتی میرے گھر اور مجھے چھوڑ کر جاتی، اور میں گھر پر پہنچنے سے پہلے جو میری ریڈر یا رائٹر ہوتی مجھ سے پہلے پہنچتی اور گھنٹوں مجھے سناتی، اور جو کچھ میں ان کو لکھواتی تھی تو وہ رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے اور وہ بتاتی کہ اب میں آپ کو سنا رہی ہوں، دیکھیں اس میں کیا مسٹیکس ہیں۔ تو الحمدللہ میرا تو یہ پی ایچ ڈی کا سفر بہت خوشگوار گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد ایسے لوگ رکھے کہ جنہوں نے میرا مضبوط سہارا بنا کر مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ لیکن میں یہ اور لوگوں کو سنتی ہوں کہ انہیں آنے جانے میں، ایگزام دینے میں، ایون رائٹر کے لیے بھی بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہی ان سب کے لیے آج ڈسیبل ڈے منا رہے ہیں ہم، انٹرنیشنل ڈسیبل ڈے ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں، آپ کا ایک معمولی سا ایک جملہ، آپ کا ایک انگلی پکڑنا، نہ جانے ان کی زندگی میں کتنا مثبت انقلاب لے آئے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فاخرہ تبسم، پاکستان کی پہلی ٹیلی فون آپریٹر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ میں پہلے تو کچھ دیکھ لیتی تھی، پیدائشی طور پہ نقص تھا آنکھوں میں، 8ویں میں میرا آپریشن ہوا، جس کی وجہ سے میری آنکھ جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی، اور مجھے جو رنگ نظر آتے تھے سارے ختم ہو گئے۔
اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. مایوسی تو ہوئی لیکن میں نے کہا اگر مایوس رہیں تو پھر تو گر جاتا ہے انسان. تو میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے پھر کہا کہ آگے پڑھنا چاہیے. میں نے میٹرک کیا اچھے نمبروں سے. پھر میں نے جھنگ کالج برائے خواتین جھنگ سے ایف اے کیا. اس کے بعد میں نے گریجویشن کیا. پھر مجھے موقع ملا تہران جانے کا اور وہاں جا کے میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور پی اے بی کی طرف سے ٹریننگ حاصل کی ٹیلی فون ایکسچینج چلانے کی. تو جب میں پاکستان واپس آئی تو میں نے پھر اپنی جاب کے لیے کافی کوشش کی. مجھے جاب نہیں ملتی تھی. سب کہتے تھے تم تو نابینا ہو, تم کیسے ایکسچینج چلاؤ گی. 17 پہ 18 پہ 117 ہوتا تھا, اس وقت 17 ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد مجھے ایک اچھے آدمی مل گئے جنہوں نے مجھے ایک کمپنی میں جاب دلوا دی. ملٹی نیشنل کمپنی, بہت اچھی کمپنی تھی. وہاں میں جاب کرتی رہی اور اب میں ریٹائر ہو چکی ہوں. تو میرا جو کنوینس کا آنا جانا تھا وہ آفس کی طرف سے پکس اینڈ ڈراپس. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. سب نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. سب نے بہت اچھے لوگ تھے وہاں پہ. معذوروں کا عالمی دن 3 دسمبر معاشرے کے دیگر افراد کو نہ صرف معذوروں کی یاد دلاتا ہے بلکہ ان سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ معذوروں کے مسائل, ضروریات اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے معذور افراد کو فراہم کی گئی سہولیات اور ان کو دیے گئے حقوق کے لیے اقدامات کرتے ہوئے ان کو پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ان افراد میں مایوسی اور بے چینی کو ختم کیا جا سکے. معذوروں کی مراعاتوں کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کا بھی قیام عمل میں لایا جائے. حکام بالا سے گزارش کی جاتی ہے کہ عالمی دن کے موقع پر لالی پاپ یا نشستوں کے ذریعے معذور افراد کو بہلانے کی بجائے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا جائے. غفران احمد چشتی, حق نیوز, اسلام آباد.